میں نے آپ کو قربانی کی شرائط بتائی تھی کہ قربانی کے وجوب کی، کہ یہ شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قربانی کے پورے ٹائم میں ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، کہ یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک اگر وہ شرائط پائی جائیں تب تو قربانی واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مقیم ہونا یعنی اپنے گھر میں ہونا، یہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اپنے گھر میں ہونا، اگر آدمی گھر میں نہیں ہے، اپنے مسافر ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص 10ویں ذی الحجہ 3 دن ہوتے ہیں نا قربانی کے، 10ویں ذی الحجہ کو، 10ویں 11ویں 12ویں یہ 3 دن ہوتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو تو کیا تھا، گھر میں تھا، مقیم تھا، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں کیا ہو گیا، مسافر ہو گیا، یا یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو پہلے مسافر تھا، جس طرح لوگ مزدوری پہ گئے ہوتے ہیں بعد اوقات عید کے دن گھر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو جب قربانی کا وقت شروع ہوا اس وقت تو مسافر تھا، لیکن 3 دن ہوتے ہیں نا، تو 3 دن کے اندر اندر وہ گھر میں آ گیا اور مقیم ہو گیا، تو اب اس کے اندر شرط پائی گئی نا مقیم ہونے کی، تو اب تو گھر میں آ گیا ہے۔ پہلے تو مسافر تھا اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر قربانی کے وجوب کی شرائط پوری اس کے اندر نہیں تھی، لیکن کچھ وقت اس کا ایسا گزرا کہ اس پر قربانی کا جو وجوب ہے لازم نہیں تھا کیونکہ وہ مسافر تھا، لیکن بعد میں قربانی کے وقت میں پھر اس کے اوپر وہ شرائط تمام کی تمام شرائط پوری آ گئی جو قربانی کرنے کے لیے لازم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جب قربانی کا وقت شروع ہوا تو اس وقت میں مسافر تھا، اس وقت مجھ پر قربانی کرنا لازم نہیں تھا، لہٰذا اب میں گھر میں پہنچ بھی گیا ہوں تو مجھ پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ٹھیک ہے کہ قربانی کا وقت جب شروع ہوا اس وقت اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اب قربانی کا وقت ابھی بھی باقی ہے اور اس کے اوپر پوری شرائط پوری اس کے اوپر ظاہر ہوگی اور اس کے اندر اب پوری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک آدمی تھا، جب قربانی کا وقت شروع ہوا یعنی 10ویں کا دن، اس وقت وہ غریب تھا، مالدار نہیں تھا، فقیر تھا، تو اس کے اوپر قربانی لازم تھی نہیں تھی کیونکہ وہ غریب تھا۔ لیکن دوسرے دن وہ مالدار ہو گیا تو اب شرائط پوری ہوگی نہیں ہوگی، پیسے آ گئے اس کے پاس کئی جگہ سے، تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ تو مقصد کیا ہے بتانے کا کہ جو قربانی کی شرائط ہیں، قربانی کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کے پورے وقت میں پائی جائیں، بلکہ قربانی کرنے کا جو وقت ہے، ٹائم ہے، اس میں کسی ٹائم بھی اگر وہ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط کسی کے اندر پوری ہو گئی تو اس پر قربانی کرنا لازم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اگر قربانی کے وقت، مثال پھر دے رہا ہوں آپ کو، مثال کے طور پر غلام پر قربانی واجب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور 10ویں کے دن جب قربانی کا وقت شروع ہوا وہ تو کیا تھا، غلام تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت کیا تھا، غلام تھا، لیکن دوسرے دن وہ آزاد ہو گیا، تو اب وہ آزاد ہو گیا اور دوسری شرائط بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے قربانی کے وجوب کی، تو اس کے اوپر اب قربانی کرنا لازم ہوگا نہیں ہوگا، لازم ہوگا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ کہہ سکتا کہ جب قربانی کا وقت شروع ہوا اس وقت تو مجھے پر قربانی لازم نہیں تھی کیونکہ میں غلام تھا، لہٰذا اب دوسرا دن ہے تو اب مجھ پر قربانی لازم نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے کہ پہلے دن وہ غلام تھا، قربانی اس پر لازم نہیں تھی، اور دوسرے دن کیا ہوا، وہ آزاد ہو گیا اور باقی بھی قربانی کے وجوب کی شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس پر کیا ہوگا، قربانی کرنا لازم۔